اس قدر پیسے کی قیمت دیکھتی جاتی ہے، پیسے کی قیمت دیکھتی جاتی ہے انفلیشن کی وجہ سے. آج کے ٹائم میں روپے کی خرید کی طاقت وہ نہیں جو آج سے 15-20 سال پہلے تھی. تو ایک غیرعمدی کا سوال ہے کہ جو رقم آج سے 20 سال پہلے دی گئی تھی اس کی واپسی میں آج کی قیمت کا خیال رکھا جائے. اس شخص نے ساتھ وضاحت کی کہ سود نہیں مانگتا بلکہ صرف آج کی ویلیو کے حساب سے مانگتا ہوں. کیا اسلامی مقررات سے اگر کوئی انسان کیا اچھا پھر ٹھہر جاؤ میں کل کی ویلیو کو دے دوں گا اور ڈبل ڈاؤن کر جائے اور اصل بھی نہ رہے تو اس دن فیصلہ ہوگا. اگر اس مقام سے آگے نکل گئے ہیں جہاں دولت نے ہاتھوں کو تبدیل کیا تو ہر لمحہ غیر یقینی ہے. اس اصول کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو عالمی مالی نظام کو کلیتاً تہس نہس ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. مثلاً جرمنی نے اپنے قرضے واپس کرنے سے پہلے جنرل مارک کی جمل گرا دی. اتنی گرا دی کہ کروڑوں روپے میں پاکستانی کروڑوں روپے میں ایک پوسٹ کارڈ کا اسٹمپ بھی نہیں خریدا جا سکتا تھا. تو کیا اس ویلیو پر یہ لیں گے؟ ویلیوز کا تعین اتنا بڑا جھگڑا ہے کہ اس کو قرآن کریم میں یا اسلام میں چھیڑا ہی نہیں، کیونکہ بہت ہی زیادہ کمپلیکس معاملات ہیں اور اس پر پھر وہ فیصلے جو ہوتے ہیں عدالتی وہ تو اتنا ڈرائیو آؤٹ کر جائیں گے کہ کسی پہلو سے بھی وہ کوئی چیز انجام کو نہیں پہنچے گی. یہ جو سول مقدمے ہیں یہ تو ویسے بڑے لمبے چلتے ہیں، بعض کئی سال لگ سکتے ہیں. وہ اس کا وکیل جتنا مطالبہ داخل کرے گا اس کے آخر تک وہ چیزیں تبدیل ہو چکی ہوں گی. پھر حکومتیں ویلیو بدلا دیتی ہیں، جس طرح جو فرانس کی حکومت نے ویلیو تبدیل کر دی تو یہ اس پہ پھر یہ مان جائیں گے پھر تبدیل شدہ ویلیو کو. یہ تو اتنا کمپلیکس معاملہ ہے، اتنا پورا معاملہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا اکانومسٹ بھی اس کا کوئی حل تجویز نہیں کر سکتا، ورنہ یہ اپنے قرضوں میں ان باتوں کو محفوظ رکھتے. سوائے اس کے کہ قرضوں کو کموڈیٹیز کی شکل میں ڈھال دیا جائے اور صرف کموڈیٹی کی بات اٹھائی جائے، وہ صرف ایک طریقے سے ممکن ہے. اسلام نے باٹل کو بھی ترغیب دی ہے اور کموڈیٹی کو استعمال کرنے میں اسلام نے اولین تاریخ اس کی گواہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ لین دین کموڈیٹیز پر بھی چلتا رہا ہے. اس میں ویلیو نہیں پھر دیکھی جاتی. ایک شیئر کھجور کے نے مجھ سے قرض دیا تھا، ایک کھجور واپس کرو، ایک شیئر کھجور واپس کرو. اگر ویلیو بدل چکی ہے تو کھجور اگر سستا ہو گیا تھا تو پھر بھی ایک شیئر کھجور تو وہی رہا نا. ان ویلیوز کا صحیح تصور باٹر سے پیدا ہوتا ہے. اس کو ویلیوز سے بھی کیا کرے گا؟ تم نے ایک شیئر کھجور دیا تھا، اگر وہ 1 لاکھ کا ہو گیا، پہلے 10 روپیہ کا تھا، انفلیشن ہو گئی بے شمار، تو وہ اس کو آپ آدھی کھجور سے نہیں دیں گے، پھر آپ کہیں گے 1 شیئر کھجور. تو جن لوگوں کو اپنی دولت محفوظ کرنے یا یقینی بنانے کا شوق ہو تو وہ پھر ویلیوز میں تو سودے کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ویلیوز چینج ہو رہی ہیں. اس لیے اگر مکان دیا ہے تو کیا مجھے 10 سال کے بعد میرا مکان دو بس. اگر 1 شیئر سونا دیا ہے تو مجھے 1 شیئر سونا واپس کرو، پھر جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں وہ یہ ٹریکٹر کی بات تھی، وہ ٹریکٹر وہ یہ کہتے ہیں وہ ٹریکٹر جس کے لیے قیمت دی تھی وہ مجھے ٹریکٹر دے. نہیں، اگر سودے میں یہ بات ہوتی، سودے میں دی اس طرح نہیں، وہ ان کی یہ بات ہے ٹریکٹر کے اوپر. ٹریکٹر پر ہو بشک اگر ٹریکٹر قرض دیا ہے تو ٹریکٹر واپس ہوگا، اس کے پیسے واپس نہیں ہوں گے. اگر ٹریکٹر کی قیمت قرض میں دی ہے تو ٹریکٹر واپس نہیں ہوگا، قیمت واپس ہوگی. 2 کشتیوں میں پاؤں نہیں ہو سکتے. سمجھ گئے؟ آپ کو ابھی ہے نا وقت؟
ہو گیا. اچھا جی, اب اجازت چاہتے ہیں. یہ وقت بڑا جلدی گزر جاتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا وہ آپ نے بات چھوڑ دی, ورنہ کہ پاکستانی انگلش بچار حرام ہو گئی, ہو کیا بھی ہے, یہ غریب کی بھی آئی ہے, ان کو تو پتہ چل جائے گا. اب جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, باقاعدہ پاکستان میں مہم کے ذریعے سارے پاکستانی اخباروں کو اور دانشوروں کو بتانا چاہیے کہ یہ کردار ہے آپ کی صحافت کا. السلام علیکم. ظہور مہدی آخر